السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی ماں سودا بن صلبہ اپنی قوم بنی معن سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت زید بن حارثہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا زید بن حارثہ منصب امارت کے لائق تھا اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا تھا۔ ان کی ماں ان کو لے کے اپنے خاندان کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور ابھی اپنی برادری کے ایک گھر میں بیٹھی ہی ہوتی ہیں کہ بنو کین کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں عربوں کا یہ ایک پیشہ تھا، قتل اور ڈاکہ زنی ان کا پیشہ تھا۔ تو ان کا مال، اس قبیلے کا مال انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کے لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ اب ان قیدیوں میں زید بن حارثہ بھی تھے اور اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے یعنی بیچنے کے لیے عکاظہ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں انہیں خرید لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ میں لے آئے۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلد کو پتہ چلا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ ان کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کے لایا ہوں، ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ غلام ابن غلام نہیں تھے، ایک معزز خاندان کے فرد تھے، لہٰذا ان کی ذہانت اور ان کی شرافت، ان کے رخ رکھاؤ سے، ان کے چہرے سے وہ پہچان گئیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت خدیجہ نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی، چنانچہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں زید کو انہوں نے بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقا بن کے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع اخلاق سے فیضیاب ہونے لگے۔ زید بن حارثہ کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ ادھر ان کی غمزدہ ماں کو ایک پل کے لیے چین نہ آتا تھا اور اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کے بے حال ہو چکی تھی۔ آنسو تھے کہ کبھی خشک نہ ہوئے۔ وہ ان کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، اس کا غم لیے وہ بستر سے لگ گئیں۔ ان کے دل پہ ایسے داغ لگے جدائی کے کہ ہر وقت آہ و زاری کرتی رہتی تھیں، ہر وقت اسی سوچ میں پریشان رہتی تھیں کہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ پائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے ان کے باپ نے بھی ہر جگہ ان کو تلاش کیا۔ ماں تو ماں تھی، لیکن ان کے باپ حارثہ بھی اپنی بیٹے زید کے غم میں دھاڑے مار مار کے روتے اور ہر دم جدائی کے شعر گنگناتے رہتے۔
غرض انہوں نے چپا چپا چھان لیا، لیکن کہیں بھی اپنے پیارے بیٹے کی خبر نہ پاتے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ اپنی بیٹے کی تلاش میں وہ اپنا تیز رفتار اونٹ ساری دنیا میں دوڑائیں اور کوئی کمی نہ کریں۔ اونٹ اگتا جائے، لیکن یہ ان کے شعر کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ میرا اونٹ اگتا جائے لیکن میں نہیں اگتاؤں گا۔ بے شک اولاد کی محبت ایسے ہی ہوتی ہے۔ شعروں میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد بھی اپنے بیٹوں سے کہوں گا کہ میرے بیٹے زید کے لیے تلاش جاری رکھیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے حضرت یعقوب کے غم میں حضرت یوسف کے غم میں ان کے باپ یعقوب بھی اسی طرح روتے رہتے تھے۔ اصل میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے تو اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بچھڑ جائے تو انسان کو چین نہیں آتا، اور خاص کر کے اولاد کا غم تو ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال حج کا موسم آتا ہے تو ان کی قوم بنو کلب کے کچھ افراد حج کی غرض سے مکے آتے ہیں، تو وہاں پر زید بن حارثہ کو دیکھتے ہیں تو اسے پہچان لیتے ہیں، اور زید بن حارثہ بھی ان کو پہچان لیتا ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے والد اور رشتہ داروں کے آنسو پوچھے، ان کے غم کو ہلکا کرے اور ان کے دلوں کو اطمینان بخشے، اور انہیں بتائے کہ میں زندہ سلامت اور سعادت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا قیام ایک بہترین خاندان میں ہے اور میں بڑے ہی خوشگوار مقام میں رہائش پذیر ہوں۔ ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اسے پہچان لیا تھا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، لہٰذا میرے یہ اشعار میرے والد تک اور میرے خاندان تک پہنچا دیجیے۔ بہرحال یہ بھی اپنے دل کا حال ان کو بتاتے ہیں شعروں میں اور ان کو تسلی دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے قوم کے طرف جاتے ہیں واپس، تو ان کے والد حارثہ کو بتاتے ہیں کہ مکہ میں جس جگہ وہ رہتا ہے وہ اس جگہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اس کی باتیں بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ باپ تھے، اب کہاں ان کو چین آنا تھا۔ لہٰذا اس کے باپ اور اس کے چچا کعب بن شراحیل اسے لینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ دونوں مکہ پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں ہیں۔ دونوں ان سے ملتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ابن عبد المطلب، اے ابن ہاشم، اے اپنی قوم کے سردار کے بیٹے، آپ حرم کے باشندے ہیں اور اس کے پڑوسی ہیں۔ آپ لوگ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کے سلسلے میں آئے ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ ازراہ کرم ہم پہ احسان کیجیے اور اس کا فدیہ لے کر اسے ہماری سپرد کیجیے۔ آپ جو حکم دیں ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو دونوں عرض کرتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اب زید سے جدائی شاق گزرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فدیے کے علاوہ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ دونوں نے باادب انداز میں کہا کہ وہ کیا تجویز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے بلاتا ہوں اور اسے اختیار دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا پسند کرے تو بغیر فدیے کے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے تو میں اسے اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر دونوں نے کہا آپ نے بہت ہی اچھی تجویز پیش کی ہے اور انصاف کی بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا ہاں، یہ میرے والد حارثہ ہیں اور یہ میرے چچا کعب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھے جانتے ہیں؟
میرے حسن سلوک کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو اب تم بتاؤ، تم میرے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو یا ان کے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ زید بن حارثہ نے نہایت محبت سے کہا کہ میں آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ اس کے باپ اور چچا نے یہ گفتگو سن کے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اے زید، بڑے افسوس کی بات ہے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ ان کا خیال تھا کہ زید فوراً ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ زید، تجھے کیا ہوا؟ اپنے باپ اور چچا اور اہل خانہ پر پردیس میں رہنے کو ترجیح دیتے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کی نرمی، ان کی محبت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ان کے لیے نہایت خوش بختی کی بات تھی۔ تو یہ بات ان کے ماں باپ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ زید پر اللہ کا احسان اور فضل تھا، اور اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سعادت کے لیے اسباب کہاں سے میسر کرتا ہے، اسے ہدایت کی طرف کس طرح سے لے جاتا ہے، اس کی عنایت کیسے انسان پر آتی ہیں کہ وہ نیک بختوں میں ہو جاتا ہے، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ زید بن حارثہ کو اللہ نے یہ اعزاز دینا تھا، لہٰذا وہ کیوں کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا پسند کرتا۔ محبت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی، جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی تھی، جس سکون کا ان کو اس گھر میں احساس تھا، اس کے مقابلے میں تو ان کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ تھی، چاہے اس کے ماں باپ ہی ہوں۔ تو وہ نہایت محبت سے کہتے ہیں کہ ابا جان، میں نے ان میں جو چیز دیکھی ہے، جس شفقت اور محبت سے یہ میرے ساتھ پیش آتے ہیں، جس حسن سلوک کا انہوں نے میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں انہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا، میں ان پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے یہ انداز دیکھا تو اسے اپنی گود میں لیا اور فرمایا، لوگو گواہ رہنا، زید میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ یہ دیکھ کر ان کے باپ اور چچا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور وہ راضی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد زید بن محمد کے نام سے ان کو پکارا جانے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا تعارف کرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش سے ان کی شادی کر دی۔ اس کی والدہ کا نام امیمہ بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ بعد میں زید نے ان کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ بھی کچھ دیر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قریش اس پر طعنہ زنی کرنے لگے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو اللہ نے سورہ احزاب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمدًا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادعوا لآبائہم،
کہ بچوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ اب اس دن سے ان کا نام زید بن حارثہ رکھا گیا اور ہر متبنہ یعنی لے پالک کو اپنے اصلی باپ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے پکارا جانے لگا۔ اس کے بعد حضرت زید کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیا ام ایمن کے ساتھ کرائی، تو انہوں نے برضا و رغبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سر تسلیم خم کیا۔ ام ایمن تاریخ اسلام کی عظیم المرتبت خاتون ہیں، ان کے بھی بہت حیرت انگیز کارنامے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیارا، عقل مند، شریف طبع اور لطیف مزاج بیٹا عطا کیا، جس کا نام حضرت اسامہ بن زید ہے۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھا۔ زید بن حارث کا رنگ سفید تھا اور یہ یمن کا باشندہ تھا، جبکہ ان کی بیوی ام ایمن حبشہ کی رہنے والی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا، اور ان کا بیٹا اسامہ بھی سانولے رنگ کا تھا۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کا مقصد محض ایذا رسانی تھا۔ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی کوفت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیافہ شناس، جو اپنے دور کے بڑے مشہور قیافہ شناس تھے، مجز نام ان کا تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس قیافہ شناس نے حضرت زید اور حضرت اسامہ کے پاؤں دیکھ کر کہا یہ آپس میں ملتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ بہت خوش تھے اور چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجزز نے زید بن حارث اور اسامہ بن حارث کی طرف دیکھا، اسامہ بن زید کی طرف دیکھ کر کہا یہ قدم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کے پاس جو بھی تحفہ آتا ان کو برابر تقسیم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار 2 چگے آئے تحفے کے طور پر، آپ نے ایک خود رکھ لیا اور دوسرا زید بن حارثہ کو دے دیا۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتے ہیں اپنے آخری نبی کے طور پہ۔ ہدایت کا نور آتا ہے، مکے کی گلیاں، کوچے، پہاڑ مسکرا اٹھتے ہیں، جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کے گھر سے ہر سو خوشبو پھیلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے، اللہ نے اس گھر کی عظمت اور شرف کو 4 چاند لگا دیے۔ اس مبارک گھر میں اب صبح شام اللہ کا ذکر ہونے لگا، توحید کی گواہی کا اعلان ہونے لگا۔ زید بن حارث ان غلاموں میں سے تھے جو سب سے پہلے نمبر تھے، جن پر اللہ نے ایمان کی روشنی کو چمکایا۔ ان کا دل اللہ کے تقوی سے سرشار ہوا اور فضائل و مناقب اور خوبیوں کے اعتبار سے وہ سب غلاموں میں پہل کر گئے، ایمان قبول کر لیا، ذکر الہی سے ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر میں رات بھر عبادت گزاری کی حالت میں دیکھتے تھے، کبھی سجدے میں ہیں،
کبھی کھڑے ہو کر رب سے مناجات کر رہے ہیں، کبھی اللہ پہ توکل کی کیفیت میں ہیں۔ غرض دعوت کا یہ کام دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ کوئی اسے قبول کر لیتا، کوئی پہلو تہی اختیار کر جاتا، یہاں تک کہ آپ کو رسالت کی منصب پہ فائز ہوئے 10 سال بیت گئے۔ ادھر ابو طالب اور حضرت خدیجہ وفات پا گئے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد ہو گئے، چونکہ ان کے پشت پناہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ اب دنیا میں نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے۔ وہاں کچھ عرصہ بنو ثقیف کو اللہ کی راہ پہ گامزن ہونے کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی دعوت پہ کسی نے کان نہ دھرا، نہ کسی نے دل سے تسلیم کیا۔ ان لوگوں نے صرف اسی پہ بس نہیں کی، بلکہ ہدایت سے، خیر و برکت سے اور حق سے منحرف ہو کے انہوں نے کچھ احمقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر پتھر مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ اس موقع پہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ اس دوران ان کے چہرے پہ بھی کچھ زخم آئے اور چلتے چلتے ایک باغ میں داخل ہو گئے تو یہ ناعاقبت اندیش لڑکے وہاں پر بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کی بیل کے تلے بیٹھ گئے۔ وہاں زخموں سے نڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوئے، جس سے ایمان و یقین کے چشمے بہتے دکھائی دینے لگے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے ہیں جس کو دعائے مستضعفین یعنی کمزوروں کی دعا کہا جاتا ہے۔ بہت بہترین دعا ہے۔ ترجمہ آپ کو سناتی ہوں۔ الہی، میں اپنے ضعف قوت کا شکوہ تیرے حضور کرتا ہوں، یعنی اپنی کمزوری کا شکوہ اور اپنے ہیلے کی کمی، اور لوگوں میں اپنے کمزوری کا شکوہ بھی اے ارحم الراحمین تیرے حضور ہی کرتا ہوں۔ بلا شبہ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے جس کے بھی حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھ سے ترش روی سے پیش آتا ہے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے مجھ پر حاوی کر دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت ہی مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس نے اندھیروں کو روشن کر دیا اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو گئے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرا مجھ پر غضب ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو، یا تیری خفگی ہو مجھ پر۔ تیری ناراضگی کو دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہ نیکی کرنے کی، نہ ہی برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام زید بن حارثہ مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ جس میں ہم حضرت زینب سے حضرت زید بن حارثہ کی شادی کا آپ کو بتائیں گے اور مزید ان کے حالات۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔